السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی آیت 8 سے 20 رکوع نمبر 2 ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور ان میں سے بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، جبکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ومن الناس ہے وہ لوگ، یہاں پر جو ہے دو چیزیں خاص طور پہ ذکر کروں گا۔ آمنا ایمان لائے، ہم نون جو ہے وہ ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا مومنین، مومنین ایمان لانے والے ہیں۔ یہ بات یہاں بالکل کلیئر کر لیں کہ جو شخص بھی ایمان لے آیا وہ مومن ہو گیا۔ متقی اور مومنین میں تھوڑا سا نہیں، کافی فرق ہوتا ہے۔ بہرحال مومن جو ایمان لے آیا وہ مومن ہو گیا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یخادعون یہ باب 3 ہے، اس میں جو ہے ذکر ہوتا ہے جو لوگ کسی اور چیز کے بارے میں بھی عمل ہو رہا ہو، جیسے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، تو ان کے دھوکے میں انہوں نے اپنے ساتھ اللہ کو شامل کیا ہے کہ اللہ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ باب 3 کی خصوصیت ہے۔ آمنو باب 4، وہ ایمان لائے، یہ ماضی کا فعل ہے۔ اس پہ نیکسٹ آیت میں تھوڑا، یا آگے تھوڑی آیت آ رہی ہے، اس میں بہت ذکر ہے، پھر بات کریں گے۔ یخدعون، یہ یخادعون سے جو فعل سمپل فعل ہے وہ یخدعون ہے، اس میں وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ابھی یہاں پر کسی اور کو وہ دھوکہ نہیں دے رہے، مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس میں علیم یہ فعل مبالغہ استعمال ہوا ہے یہاں پر، یعنی ان کو انتہائی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تفسدو یہ باب 4 ہے، اور اس کو مضموم کیا ہے لا نے، مطلب مضموم کی میں آپ بتاؤں جو جمع ہوتا ہے اس میں اگر مضموم ہو تو نون کو گرا دیتے ہیں، ورنہ آخری لفظ پہ اس کے جو ہے وہ جزم ہوتا ہے۔ قیلا یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہاں پر جیسے قالا اس نے کہا، اور یہاں ان سے کہا جاتا ہے۔ انما یہاں پر یہ خاص لفظ ہے جو کہ معنی دیتا ہے صرف کہ یہ تھوڑا تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور انا کا جو ہے اسٹرکچرل رول بھی ہے یہاں پر۔ اذا جو ہے یہ شرط ہے، اس میں جو یہ شرط لگ رہی ہے جہاں جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یہ جواب و شرط ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یقیناً وہ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پر یہ حرف آغاز ہے، یہ نارملی وارننگ کے لیے یا کسی کو سختی سے کوئی بات کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں سختی سے کہا جا رہا ہے یقیناً وہ فساد کرنے والے ہیں۔ مفسدون باب 4 وہ فساد کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے لاکن ہے، یہ تقریباً جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں لیکن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کوئی چیز جو ہوئی بھی ہوتی ہے اس کی نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے کہ وہ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف ایمان لائے۔ خبردار، یقیناً وہی بیوقوف ہیں اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اس آیت میں جو ہے یہ باب 4 کے ماضی کا فعل ہے، آمنو یہ مضارع کا فعل ہے، نومنو، آمنو جو ہے یہ فعل امر ہے، آمنا جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا آخر میں ذرا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حرف شرط ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف ایمان لاتے ہیں۔ آمنا یہ جو ہے فعل ماضی ہے، نومنو یہ جو ہے فعل مضارع ہے، اور آمنو جو ہے یہ فعل امر ہے۔ یہاں پر ایک غور کرنے کی چیز ہے، دیکھیں زبر اور زیر سے اتنا فرق پڑتا ہے کہ آمنو ہوگا زبر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان لایا، اور یہاں پر جو زیر کے ساتھ آمنو ہے اس کا مطلب ہے تم ایمان لاؤ۔ یہ آرڈر ہو رہا ہے، فعل امر کے صیغے میں جو ہے وہ آرڈر دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یہ آگے آمنو وہ ایمان لائے، قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اس میں دو فعل جو ہیں باب 4 کے ہیں جس میں کہ خود عمل ظاہر کر رہا ہے، اذا کی جو ہے وہ شرط ہے، جو ہم ایمان لائیں وہ شرط کے حساب سے آپ اس کو پڑھیں، اور جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ جو ہیں شیطانوں کے پاس جو ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یقین ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مستہزئون یہ مذاق کرنے والے، باب 10 کا صیغہ ہے۔ نارملی باب 10 جو ہے وہ طلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم فیمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ یستہزئ باب 10 ہے، یہاں پر بھی طلب کے معنی میں نہیں استعمال ہوا، دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آیت 16 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، ان کی تجارت نے کوئی منافع نہیں دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس آیت میں دو جگہ فعل باب 8 استعمال ہوا ہے، جو کسی چیز کے رد عمل پہ آپ جو انسان خود کرتا ہے اس کا بیان کرتا ہے۔ یہاں پر ہدایت کے بدلے جو ہے ہدایت کے رد عمل کے طور پہ انہوں نے گمراہی خریدی۔ معتدین یہ بھی باب 8 ہے، اور اس میں جو ہے وہی جیسے میں نے بتایا رد عمل کے طور پہ انہیں تجارت جو کی بے منافع اس کے بدلے ان کو ہدایت پانے والے نہیں۔ وہ تفصیل ساری ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ نے اس کا نور لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ کمثلی کاف استعمال ہوا یہاں جو حرف تشبیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ویسے بھی یہاں پر مثال ہی دی گئی ہے۔ باب 10 کو ہے استعمال، باب 10 نارملی جو استعمال ہوتا ہے وہ طلب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اور دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس نے روشن کی، آگ نے روشن کی۔ فلما یہ حرف شرط ہے، اور اس میں جو ہے ادات معولوز باب 4 کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب بھی روشن ہوئی
تو اس کے جواب میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے گرد کو روشن کیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں چل گئے. تراکہم و تراکہم، بالکل ترا جو ہے وہ عام فعل ہے، اور اس میں جو ہے جیسے کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے، اور وہ دیکھتے نہیں ہیں. سمم بکمم عمیون فہم لا یرجعون، یہ تینوں جو ہیں بہرے، گونگے اور اندھے، یہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. یہ جمع تھوڑا سا ہٹ کے اس کی بنتا ہے، اس کی تفصیل نیچے دی گئی ہے، آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. او کصیب من السماء فی ظلمات ورد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہ آسمان سے بارش کا طوفان ہو اور اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی کی چمک ہو، وہ کڑک کے سبب اور موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے. آؤ اور حرف عطف پہ آؤ اور واؤ کا استعمال، اس کی کافی تفصیل نیچے دی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. کا یہاں پر پھر جو ہے حرف تشبیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور جیسے کہ بارش اور طوفان میں ہوتا ہے. سوائق حضرہ جو ہے یہ اسم مفعول ہے، مفعول لاجلی ہے. اس کے یہ ایک مصدر ہوتا ہے جو کہ آپ کے عمل کے بارے میں جو ریزن ہوتی ہے یا وجہ ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے. مطلب آپ کی انگلیاں کان میں ٹھوسنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوف اور کڑک تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کان میں انگلیاں دی ہوئی ہیں. رکوع کی آخری آیت، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک لے، جب بھی ان کے لیے اس نے روشنی کی وہ اس میں چل پڑے، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت ضرور سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یکادو یہ خاص فعل ہے، یہ جیسے اس کی تفصیل نیچے دی ہے. اس میں خاص طور پہ جو قریب میں ہونے والی چیز ہوتی ہے اور نہیں ہوتی اس وقت استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ان کی بصارت اچک لی جاتی لیکن ان کی بصارت نہیں لی گئی، تو یہ خاص طور پہ اس وقت استعمال ہوتا ہے. اس آیت میں 3 حرف شرط استعمال ہوئے. کلما پہلا ہے جس میں جو کہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب تک کہ حالت برقرار رہتی ہے تو اس کا جواب بھی رہتا ہے، اور جب حالت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا جواب بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے روشنی تھی، یہ شرط ہے، جب بھی روشنی ہوئی وہ چل پڑے، اور جب روشنی ختم ہوئی تو وہ رک گئے. وائزا، یہ اذا بھی حرف شرط ہے. یہ اذا کا خاص بات یہ کہ یہ ویسے تو فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن معنی جو ہے وہ فعل مضارع کے دیتا ہے، اور جب اندھیرا ہوا ان پر یہ شرط ہے، اور کھڑے ہو گئے وہ جب اس میں جب اندھیرا ہوا تو وہ کھڑے ہو گئے. تیسری شرط اس میں آیت میں ہے لو. یہ شرط جو ہے یہ کوئی چیز جو ماضی میں تکمیل نہ ہوئی ہو اس وقت استعمال ہوتی ہے، اور یہ شرط کے طور پر اگر اللہ چاہتا تو ضرور سلب کر لیتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا اس لیے ان کی سماعت اور بصارت سلب نہیں ہوئی. اس لیے یہاں پر جو ہے شرط استعمال کی گئی ہے لو، جو کہ چیز شرط جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قدیر، یہ اس میں مبالغہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. الحمدللہ ہم نے یہ رکوع ختم کیا. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے. آمین.
پی ڈی ایف فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.